آیت کریمہ نمبر 144-45۔ الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین، وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، وکان اللہ شاکرا علیما، صدق اللہ العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، آیات کریمہ میں ایک اللہ نے حکم ارشاد فرمایا، مومنوں کے علاوہ کسی کافر اور منافق سے دلی دوستی قائم نہ کرنا۔ دنیاوی معاملات کی حد تک جائز ہیں، اور پھر ساتھ تنبیہ فرمائی کہ اگر مومن کافروں سے منافقوں سے دوستیاں لگاؤ گے تو پھر اللہ کے ہاں ایک زبردست قسم کی دلیل تمہارے خلاف قائم ہو جائے گی، پھر اللہ کے ہاں کیا جواب دو گے؟ پھر اگلی بات فرما دی کہ منافقوں سے کافروں سے دوستی لگائے گے۔ کافر تو کافر ہیں، جو منافق کلمہ گو بھی ہیں اوپر سے، فرمایا یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، تم بتاؤ ان کی دوستی کے ساتھ تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ اللہ سب کو بچائے۔ اور فرمایا ہاں ایک صورت ہے جو کفر سے نفاق سے سچی توبہ کرے، اپنے اعمال کی اصلاح کرے، اور اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے پکڑے، اور سچے دل اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرے۔ یہ فرمایا کہ سچے لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے، سچے لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن ہوں گے، اللہ ان کو اجر عظیم دے گا۔ باقی فرمایا آخر میں اللہ نے فرمایا مجھے تمہارے عذاب دینے میں کیا ہے، ہم نے تمہارا عذاب تمہارے کرتوتوں کے اوپر رکھا، ہمیں عذاب دینے میں ہماری بادشاہی میں اضافہ نہیں ہوتا ہے، لیکن تمہاری اچھے اور برے کا بدلہ ملنا چاہیے۔ اچھا کرو گے اللہ بڑا قدردان ہے، قدر کی نگاہ سے دیکھ کر تمہیں اعلیٰ بدلہ دے گا، برا کرو گے تو اللہ سخت سزا بھی دے گا۔ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق نصیب۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا مت بناؤ الکافرین کافروں کو، اولیاء دوست، من دون المؤمنین مومنوں کے علاوہ۔ پھر اللہ نے خود سی سوا، اتریدون کیا تم چاہتے ہو، ان تجعلوا کہ بنا لو، للہ اللہ کے لیے، علیکم اپنے اوپر، اپنے خلاف، سلطان مبینہ ایک واضح دلیل، واضح غلبہ۔ اللہ کے بعد دلیل ہوگی تم نے فلاں فلاں منافقوں سے دوستیاں کی تھیں،
آگے بات فرمایا ہے سنو، ان المنافقین، بے شک منافق لوگ، فی الدرک الاسفل، سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، من النار، جہنم کے، وَلَن تَجِدَ، اور تم ہرگز نہیں پاؤ گے، لہم، ان کے لیے، نصیرا، کوئی مددگار۔ منافق ادھر کافروں سے بڑی بڑی دوستیاں لگاتے ہیں لیکن وہاں کوئی تعاون نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ البتہ الا الذین، مگر وہ لوگ، تابو، جو نفاق سے، کفر سے توبہ کر کے کلمہ پڑھ لیں، ایمان لے آئیں، وَأَصْلَحُوا، اپنے کردار، اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کی ذات کو، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیں، وَأَخْلَصُوا، اور خالص کریں، دینکم، اپنے دین کو، للہ، اللہ کے لیے، ریاکاری دکھلاوا نہ ہو، خالص اللہ کے لیے اپنا عمل کرو۔ فَأُولَٰئِکَ، یہی لوگ ہیں، مع المؤمنین، یہ جنت میں سچے مومنوں کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ، اور ان قریب اللہ عطا کرے گا، المؤمنین، مومنوں کو، اجرًا عظیما، بہت بڑا اجر۔ آخر میں اللہ نے فرمایا، مجرم بنو گے تو سزا ہوگی، نیکوکار بنو گے تو اچھا بدلہ ہوگا۔ ما یفعل اللہ، اللہ کیا کرتا ہے، بعذابکم، تمہارے عذاب دینے سے، اللہ کو کیا ہے تمہارے عذاب دینے سے۔ ان شکرتم، اگر تم شکر گزار بن جاؤ اللہ کی نعمتوں کے، وآمنتم، اور اللہ کی ذات و صفات پر ایمان لے آؤ، تو فائدہ تمہارا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ رب العالمین، شاکرن، قدر کرنے والا، علیما، اور دلوں کی باتیں جاننے والا، کون اخلاص سے عمل کرتا ہے، کون دکھاوے کا کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اخلاص کی دولت نصیب فرمائے۔ منافقوں کی مختلف قباحتوں کا تذکرہ چلتا تھا۔ آج کی آیت میں اللہ نے مسلمانوں کو تنبیہ کی ہے کہ مسلمانوں، کافروں کے ساتھ، منافقوں کے ساتھ دوستی نہ نبھانا۔ چاہے کوئی کافر مجاہر ہے کہ اعلانیہ اس کا کفر، میں کافر ہوں، میں خدا کو نہیں مانتا، میں نبی نہیں مانتا، میں قرآن نہیں مانتا، جو بھی وہ کہتا ہے، اعلانیہ کہتا ہے، جیسے بہت سارے کافر ہیں آج بھی، تو یہ کافر مجاہر ہے، اعلانیہ کافر ہے۔ اور دوسرا کافر وہ ہوتا ہے جو اعلانیہ تو کفر نہیں کرتا ہے لیکن اندر اندر سے کافر ہے، دل سے اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، دل سے قرآن نہیں مانتا، دل سے کلمہ نہیں پڑھتا، لیکن زبانی کلمہ پڑھتا ہے، منافق ہے، وہ بھی کافر، لیکن وہ اعلان کفر کا نہیں کرتا ہے، باقی دل میں اس کے کفر ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کر کے فرما دیا، مسلمانوں کسی سے بھی دوستی نہ لگانا، کافر مجاہر کو بھی اپنا دوست نہ بنانا، اور منافق کو بھی اپنا دوست نہ بنانا۔ مومن کی دوستی مومن کے ساتھ ہے، مومن کا تعلق مومن کے ساتھ ہے۔ اللہ اور فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء، مومنو، کافروں کو، مجاہر کافر ہے، منافق کافر ہے، اس کو دوست نہ بنانا، من دون المؤمنین، مومنوں کے علاوہ۔ یہ تمہاری ان کے ساتھ دوستی لگانے میں کیا ہوگا؟ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آدمی جب کفر سے دوستی کرے گا، کفر کی حرکات اس کو بری نہیں لگیں گی، کفر کی باتیں بری نہیں لگیں گی، دوستی ہو گئی ہے۔ جب دوستی لگ گئی، دوست کی حرکات اچھی لگنے لگ جاتی ہیں، بری نہیں لگتی ہیں۔ تو جب تمہیں کفر کی حرکات بری نہیں لگیں گی، کفر کے بول برے نہیں لگیں گے، کفر کے کرتوت برے نہیں لگیں گے،
کفر کی والی باتیں بری نہ لگیں، یہی ایک درجے کا کفر ہو گیا ہے۔ اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ اور مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کی ذات و صفات پر ایمان لاتا ہے تو کافروں کی حرکات سکنات کفر والی باتیں اس کو بری لگتی ہیں کہ بھائی یہ بکواس نہ کرو۔ اور ایک آدمی کو کفر کے بول برے ہی نہ لگیں دوستی میں، اس کے کرتوت برے نہ لگے، اس کی چال ڈال بری نہ لگے، یہ ایک درجے کا کفر ہو جائے گا۔ اللہ بچائے۔ فرمایا کافر سے دوستی نہ لگانا۔ اور یہ اس قسم کے حالات کبھی کبھی سننے میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی یہودی بھی ہمارے بھائی ہیں، عیسائی بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ ان کے پاس بھی کتاب ہے، ہمارے پاس بھی کتاب ہے۔ اچھا، تجھے یہودیت، عیسائیت اور اسلام میں فرق ہی نظر نہیں آیا؟ فرق نہیں نظر آیا تو اسلام رہا؟ پھر تو اسلام نہیں رہا۔ یہ دوستی میں آدمی یہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا کافر سے دوستی نہ لگاؤ۔ کافروں کی حرکات سکنات تمہیں بری نہیں لگیں گی، وہ کافروں کی حرکات سکنات تمہارے اندر آ جائیں گی، اور جب تمہارے اندر آ جائیں گی بربادی آ جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء، کافروں کو دوست نہ بناؤ مومنوں کے علاوہ، اور اگر بنا لو گے تو قیامت کے دن کافروں کے زمرے میں کھڑے ہوں گے۔ دوست کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے اوپر بہترین فرمان ہے اور بہترین خوشخبری بھی ہے، ادھر کے لیے بھی ادھر کے لیے، دونوں طرف رخ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک صاحب آئے روتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سچا مسلمان، سچا محب، کہنے لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا ہو گیا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ بہت پریشان ہوں۔ کیا پریشانی ہے؟ یا رسول اللہ آپ کی محبت دل میں انتہا درجے کی ہے، آپ کو دیکھتا ہوں سکون، آپ کی باتیں سنتا ہوں سکون، آپ کی غلامی میں سکون۔ گھر جاتے ہیں مجبوری کے لیے، گھر کے کام کاج ہیں، کاروبار ہے، کھیتی باڑی ہے، لیکن آپ کی محبت تڑپاتی ہے، جلدی کام سمیٹا آپ کی مجلس میں آ کر دین کی باتیں سنتے ہیں، سکون مل جاتا ہے۔ تو میں پھر کہتے یا رسول اللہ میرے دماغ میں آج ایک بات آ گئی ہے، ادھر تو زندگی ہے دنیا کی، کام کاج کیا، پریشان ہوئے، دوڑ کر آپ کی مجلس میں، دکان بند کی، دوڑ کر آپ کی مجلس میں آ کر دین کی باتیں سنیں گے۔ فوت تو ہونے ہیں ہر ایک نے، آپ فوت ہوں گے، ہم بھی فوت ہوں گے، آپ مرنے کے بعد جنت کے اعلیٰ ترین درجے میں ہوں گے، پتہ نہیں ہمیں جنت ملے گی بھی یہ نہیں ملے گی تو پتہ نہیں کون سے کونے میں ہوگی، وہاں ہم آپ کی زیارت کیسے کریں گے، آپ کی باتیں کیسے سنیں گے، یہ سکون کہاں سے پائیں گے؟ میں اس کے لیے پریشان ہوں۔ بات سمجھ آئیے؟ ایسے سچے لوگ بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردست جملہ ارشاد فرمایا، آگے سے مختصر فرمایا، المرء مع من احب، بندہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرے گا۔ انس کہتا ہے اس جملے کے اوپر، انس جیسا صحابی جس نے 10 سال نبی کی خدمت، نبی کی شاگردگی کی ہے، نبی کی صحبت میں ایک لمحے کے لیے بیٹھنا بہت بڑی سعادت ہے۔ 10 سال نبی کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھا شاگرد بن کر، وہ کہتا ہے اور تو ہمارے اعمال اتنے نہیں ہوں گے، لیکن اس ایک حدیث کے اندر ہمیں امید لگ گئی ہے انشاءاللہ آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ کہتا ہے کیوں؟ پھر آگے خود کہتا ہے، خدا کی قسم دل میں نبی کی بھی سچی محبت، ابو بکر کی بھی محبت، عمر کی بھی محبت، قیامت کے دن ان 3 بڑوں کے ساتھ ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ اللہ ہمیں بھی ان کی محبت نصیب فرمائے۔ تو وہ کہتا ہے یہ بڑی امید افزا جملہ ہے، تو مومنوں کے لیے امید افزا ہے، لیکن مقابلے میں بڑا پریشان کن جملہ ہے۔ کسی کو یہودیوں کے ساتھ محبت تو کل یہودیوں کے ساتھ ہوگا ظالم، کسی کو عیسائیوں کے ساتھ محبت تو عیسائیوں کے ساتھ ہوگا، جو جس سے محبت رکھے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر بڑی عجیب عجیب چیزیں آ جائیں گی، اللہ معاف فرمائے۔ وہ کبھی کبھی نظر بھی آتا ہے، معاشرے میں لوگ شکایتیں بھی کرتے ہیں، ایک صاحب نے 2-4 دن پہلے بھی شکایت کی ہے، ہمیں بھی کبھی نظر آ جاتا ہے، باہر نکلتے ہیں سویرے سویرے تو پتہ چلتا ہے۔ اللہ بچائے، سب کو ہدایت دے۔
والدین سے محبت نہیں، والدین کی خدمت نہیں، کتے سے محبت ہے۔ صبح اٹھتے ہیں کتے کو ماشاءاللہ سیر کرا رہا ہے، کتے کو کھلاتا، اس کے منہ میں ڈالتا، اعلیٰ غذا کھلاتا ہے، اس کے آگے پیچھے ہوتا ہے، اس کے پیشاب پہانے میں لگا رہتا ہے۔ وہ کتے سے والدین بیچارے روتے ہیں، ہماری خدمت بچہ نہیں کرتا ہے۔ کتے سے محبت ہے۔ المرء مع من احب، بندہ تو قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرے گا۔ تو دین والوں سے محبت کی، دین والوں کے ساتھ ہوگا، صحابہ سے محبت کی، صحابہ کے ساتھ ہوگا، رسول اللہ سے محبت کی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور اگر اللہ معاف فرمائے جو ہمارا معاشرہ نکل گیا، فساق سے محبت کی تو فساق کے ساتھ، یہود سے محبت کی یہود کے ساتھ، عیسائیوں سے محبت کی عیسائیوں کے ساتھ، کتوں اور خنزیروں سے محبت کی تو ادھر ہوگا۔ فرمایا دلی محبت کے اوپر مدار ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء، کافروں کو دلی دوست نہ بناؤ، کل انہی بے ایمانوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم خود اللہ کے لیے اپنے خلاف ایک دلیل قائم کر دو؟ اپنے خلاف دلیل قائم کرو گے۔ اللہ کہے گا تم نے تو میرے سچے مومن بندوں سے محبت نہیں کی تھی، میرے ماننے والوں سے محبت نہیں کی تھی، میرے نبیوں کے ورثاء علماء سے تو محبت نہیں کی، تم نے تو ان سے محبت کی، جاؤ ان کے ساتھ۔ دلیل آ جائے گی، اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ اس لیے دلی محبت، باقی دنیا میں لین دین آدمی ہر ایک سے کرتا ہے، ہمارے مسلمانوں میں بھی کمی بیشی ہے، گنہگار بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، لیکن دلی محبت اور عقیدت انبیاء سے ہو، انبیاء کے ورثاء سے ہو، نیک لوگوں سے۔ اللہ ہمیں سچے لوگوں کی محبت نصیب فرمائے، قیامت کے دن ان سچوں کے ساتھ اللہ ہمارا حشر کر دے، اللہ رحم کا معاملہ ہمارے لیے فرمائے۔ تو فرما دیا اللہ نے، اگلی بات کہہ دی کہ منافقوں کے ساتھ دوستی، کافروں کے ساتھ دوستی کرو گے؟ فرمایا کافروں کے لیے تو سنتے رہتے ہیں جہنم ہے جہنم ہے۔ فرمایا منافق جو اوپر سے کلمہ کا کہتا ہے، دل سے کلمہ نہیں، اوپر سے میں قرآن مانتا ہوں دل سے نہیں، اوپر سے میں نبی مانتا ہوں دل سے نہیں، دھوکہ دیتا ہے۔ فرمایا یہ منافق اعتقادی ہے، اعتقاد اس کا کچھ ہے، زبان سے کچھ ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا، اللہ بچاؤ۔ کافر اوپر ہوگا اور منافق نیچے، کافروں کے پاؤں کے نیچے آ رہا ہوگا منافق، کہ کافر نے ٹھیک ہے دل میں ایمان نہیں تو منہ میں بھی ایمان نہیں ہے، سیدھی بات کی ہے۔ دل میں قرآن نہیں ہے تو منہ میں بھی نہیں ہے، دل میں کلمہ نہیں تو منہ میں بھی نہیں، لیکن یہ منافق ظالم دھوکہ دیتا تھا۔ دل میں ایمان نہیں ہے، نہ ایمان ہے، نہ نبی کی محبت ہے، نہ نبی کی عقیدت ہے، نہ قرآن کی عقیدت ہے، زبان سے میں نبی مانتا ہوں، میں قرآن مانتا ہوں، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، اوپر سے۔ فرمایا یہ دھوکے باز ہے، یہ دوگلی پالیسی والا تھا کافر، مسلمانوں کو دھوکے دیتا تھا۔ جیسے قادیانی پکے کافر ہیں، نہیں وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، وہ کلمہ پڑھ کر دھوکہ کھاتے ہیں، وہ ہمیں دھوکہ دینے کے لیے کرتے ہیں، منافقوں والا طریقہ ان میں آیا ہوا ہے۔ قادیانی اور مرزائی کافر ہے، اس کے دلائل بالکل واضح ہیں، اس کے اوپر علماء بڑی بحثیں کر چکے تھے، اور اسمبلی کو علماء نے مطمئن کیا، عدالتوں کو مطمئن کیا، علماء نے ان کو دفاع کا موقع دیا تھا۔ مرزا ناصر اسمبلی میں بلایا تھا، ممبر نہیں تھا، لیکن جب علماء کرام نے تفصیل رکھی ہے ان کے کفر کی، تحریک چلی، بڑی تحریک چلی، بڑے علماء شہید ہوئے، عوام شہید ہوئی ہے۔ یہ بیچارے عوام نبی کی محبت میں آنے والے یہی تھے، روڈوں کے اوپر بیچارے جانے دے رہے تھے۔ لاہور کے مار روڈ کے اوپر ایک دن میں 10,000 لاشیں گری تھیں، یہ بڑی ایک تحریک تھی، اور پیچھے وہ انہی کا کفر تھا۔ یہی کالج کے ہمارے لڑکے تھے بیچارے، مارکۃ الآراء مارکے میں آگے علماء کے شانہ بشانہ چلتے تھے۔ تو بلاہر بڑی کاوشوں کے بعد اسمبلی میں جب بات آئی تو ان کو بلایا گیا کہ آؤ بھائی اپنا دفاع کرو۔ مرزا ناصر کو بلایا تھا، بڑی پگڑی باندھ کر آیا تھا، بڑی تسبیح ہاتھ میں لے کر آیا تھا، بڑا کرتا ڈال کر آیا تھا، اللہ اکبر۔ اور کسی نے کہا تھا مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ کا، مفتی صاحب غور کرو، اتنے بڑے فرشتے کو کافر کہتے ہو، سمجھ آ گئی؟ مفتی صاحب نے کہا بٹھا دو پھر پتہ کرتے ہیں۔
اور مفتی نے اپنے دلائل دینے شروع کیے، مرزا ناصر کانپ رہا تھا، کوئی جواب نہ دے سکا تھا۔ 3 دن بڑی تفصیلی بات ہوئی تھی، کوئی جواب نہیں دیا۔ مرزا ناصر کا جب کفر واضح ہو چکا، ان کا بکواسات واضح ہو گئے، اسمبلی کے 157 ممبران نے مکمل دستخط کیے یہ کافر ہے، جس میں عیسائیوں نے بھی کہا یہ کافر ہے، عیسائیوں کی بھی دستخط ہیں اس پر، اور شیعوں کے بھی دستخط ہیں، ہندوؤں نے بھی دستخط کی، اقلیت ممبر میں ہندو بھی موجود تھے اسمبلی میں، ہر آدمی نے دستخط کیا اس کے اوپر۔ سمجھ آئیے، متفق کا فیصلہ، سمجھا، ان کا کفر واضح ہے۔ وہ آج کل ہمیں دھوکہ دینے کے لیے، ہمارے مسلمانوں کو مرزائی بنانے کے لیے وہ کہتے ہیں میں کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے مطلب کیا ہے؟ وہ کچھ اور لیتا ہے کہ محمد اللہ کا رسول تھا، اب معاذ اللہ اب کون ہے؟ کہتا غلام احمد قادیانی ہے اب تو۔ بات سمجھ آئیے، وہ دھوکہ دیتا ہے یہ سادہ لوگوں کو، اور سادہ لوگ بیچارے دین سنتے نہیں، سمجھتے نہیں، کہتے ہیں او مرزائی تو کلمہ پڑھتا ہے، مرزائی کلمہ پڑھتا ہے، اس کو کہو اگر غلام احمد قادیانی پر اللہ کی لعنت ہو، ایک دم کانپ جائے گا، یہ نہیں کہے گا۔ تو نبی کی نبوت پر اس نے حملہ کیا ہے تو اس کو کہو اس پر لعنت، یہ بات وہ نہیں کرتے ہیں۔ میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو خیر بات آپ کی بھی صحیح ہے، مسلمانوں کے سامنے وہ منافقانہ انداز میں آتے ہیں۔ علماء کرام ان کے کفر و نفاق کو جانتے ہیں، عوام بیچاری نہیں جانتی کہ وہ اوپر سے کیا ہیں اندر سے کیا ہیں۔ بات صحیح ہے کہ وہ منافق ہی ہیں، کردار میں وہ منافق بنے ہوئے ہیں، جہاں ان کا زور ہے وہاں اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں، جہاں زور نہیں کہتے میٹھے بن کر مسلمانوں کو ٹیکے لگاؤ، دھوکہ دو، وہ منافقانہ چال ہے ان کی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اس اعتبار سے ان کی منافقانہ چال۔ فرمایا منافق جہنم کے نچلے طبقے میں ہوگا، دوغلی پالیسی کرتا ہے، کافر کھلا کافر ہے، میں نہیں مانتا ہوں نبی کو، بات کھلی ہو گئی ہے۔ فرمایا یہ اوپر اور منافق ان کے پاؤں کے نیچے ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ بچائے، نفاق بڑی گندی چیز ہے۔ اور پھر اسی کو ذکر کر کے فرما دیا منافق خطرناک قسم کا دشمن ہے آج بھی، جس طرح ابھی بھائی نے کہا۔ اب ایک آدمی کہتا ہے میں ہندو ہوں، بس سیدھی بات ہے ہندو ہے، میں سکھ ہوں، سیدھی بات ہے میں سکھ ہوں، میں عیسائی ہوں، بس سیدھی بات اس نے کہہ دی میں عیسائی ہوں، میں مسلمان نہیں۔ یہ بے ایمان اوپر سے کہتا ہے میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں بھی مسلمان ہوں، میں بھی یہ ہوں، اور اندر سے بے ایمان بھی ہے، اور ساتھ ساتھ ہمارے مسلمان کو پھسلاتا بہلاتا گمراہ بھی کرتا ہے۔ یہ ڈبل گیم کھیلتا ہے ظالم، یہ خطرناک ہے، ہندو سے سکھ سے بھی خطرناک ہے۔ اللہ ہمیں ان منافقوں سے بچائے۔ تو یہ منافق چھپا ہوا دشمن ہے، اور عیسائی ہندو سکھ اعلانیہ دشمن ہے۔ تو جو کہتا ہے میں تیرا دشمن، وہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا ہے، مجھے پتہ ہے وہ کہتا ہے میں تیرا دشمن، ایک میٹھا بن کر میرے آئے اور بغل میں چھری لے کر آئے، وہ بڑا خطرناک ہے۔ منافق منہ میں رام رام اور بغل میں چھری لے کر آیا ہوا ہے ظالم، یہ خطرناک ہے منافق۔ کھلا دشمن اتنا بڑا خطرناک نہیں ہوتا ہے، وہ اعلانیہ کفر ہے، بس ٹھیک ہے ہماری دشمنی ہے آپس میں، اس سے آدمی بچ کر رہتا ہے۔ لیکن یہ جو اندر والا ہے یہ بڑا خطرناک ہے، اللہ ان بے ایمانوں سے بچائے۔ یہ بے ایمان ادھر مسلمانوں کو بھی دھوکا، کافروں کو بھی دھوکا، ڈبل گیم چلتا ہے۔ فرمایا یہ قیامت کے دن جہنم کے نچلے طبقے میں ہوگا، قرآن نے کہا، اور بچائے گا ان کو کون؟ فلن تجد لہم نصیرا، وہاں ان کا کوئی بھی مددگار تمہیں نہیں ملے گا۔ ادھر کبھی مدد کے لیے مرزائی یہودیوں کی طرف آ جاتا ہے، عیسائیوں کی طرف آ جاتا ہے، اور وہاں کہتا ہے مرزائی کو ادھر پکڑو نا، فٹو فٹ امریکہ حرکت میں آ جاتا ہے، مددگار ہے۔ پچھلے دنوں عبدالشکور چلا گیا، جا کر ٹرمپ سے ڈائریکٹ ملاقات کی، پاکستانی بڑے بے ایمان ہیں، ہمیں مارتے ہیں۔ آسیہ نے ادھر نبوت کا دعویٰ کیا، جیل سے راتوں رات جہاز آیا، اس کو لے کر وہاں پہنچ گیا، مددگار۔ لیکن اللہ جب پکڑے گا تو کوئی بھی مددگار، وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، ایسے بے ایمانوں کے لیے وہاں کوئی بھی نصیر نہیں ہوگا، اللہ کی پکڑ ہوگی۔ پھر اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آخر میں اللہ نے فرمایا ہاں منافق ہو یا کافر ہو، سچے دل سے توبہ کرے، اپنے کفر سے، اپنے نفاق سے توبہ کرے، ایمان لا، کلمہ پڑھ سچے دل سے، وہ اصلحو، اور اپنے کردار کی اصلاح کر، اپنے اعمال کو درست کر،
واعتصموا باللہ، اور اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ، قرآن کو، واخلصوا دینہم، اپنے کردار کو، اپنے دین کو خالص اللہ کی رضا کے لیے کر، واخلصوا دینہم للہ۔ فرمایا کوئی بات نہیں، اولئک مع المؤمنین، یہ سچے مومنوں کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا۔ یہ منافقوں کے نچلے طبقے میں نہیں ہوگا، نکل کر کہاں چلا جائے گا؟ مومنوں کے ساتھ۔ اور مومنوں میں انبیاء بھی ہیں، مومنوں میں صدیق اکبر بھی ہیں، مومن میں عمر بھی ہے، مومن میں صحابہ بھی ہیں، تابعین بھی ہیں۔ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ فرمایا ایسے عظمت والے طبقے میں یہ لوگ چلے جائیں گے، اللہ ان کو بڑی عظمتیں اور بڑی رفعتیں نصیب فرمائیں گے، تو یہ طبقہ عظمت والا ہو جائے گا۔ فرمایا لاؤ توبہ کر کے آ جاؤ، اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ فسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، ان قریب پھر اللہ ان کو بہت بڑا اجر دے گا سچے ایمان سے۔ اللہ ہمیں اخلاص والا ایمان نصیب فرمائے۔ آخر میں اللہ نے فرمایا کافروں کو عذاب دیا، منافقوں کو عذاب دیا، اللہ کو عذاب دینے میں کیا ہے؟ اللہ کی عذاب دینے سے بادشاہی میں اضافہ نہیں ہوتا ہے، اور جنت دے معاف کر کے جنت میں بھیجنے میں بادشاہی میں کوئی اضافہ؟ وہ اپنی شان والا بادشاہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو تمہارے عذاب دینے میں کیا ہے؟ اللہ کو کچھ بھی نہیں ہے، اس کی اپنی شان ہے۔ ہاں تمہاری غلطی ہے، تم اچھا کرو گے تمہیں اچھا بدلہ، برا کرو گے تو برا ہے۔ ان شکرتم و آمنتم، اگر تم شکر گزار بنو گے اور اللہ پر، ذات پر ایمان لاؤ گے، تو فرمایا اللہ وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تمہارے کام کی قدر کرنے والا ہے، بڑا عظیم ہے، شاکر ہے وہ، شاکر کا معنی قدردان، اور علیما وہ دل کو جانتا بھی ہے کون اخلاص سے لگا ہوا ہے اور کون منافقانہ انداز میں لگا ہوا ہے۔ اللہ ہم سب کو اخلاص والے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے، بے ایمانی والے کاموں سے، دکھاوے سے، ریاکاری سے اللہ سب کی حفاظت فرما۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی، اللہم اہدنا واہدنا بہ وجعلنا سببا لمن اہتدی۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ ہمارا یہ بیٹھنا، یہ سننا سنانا اپنی جناب میں قبول فرما۔ سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء اقارب جو دنیا سے چل بسے، ان کی روح کو تحفے کی شکل میں اس کا ثواب پہنچا، ان کی مغفرت کے فیصلے فرما۔ یا اللہ حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، اخلاص کے ساتھ دین کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرما، دکھاوے سے، ریاکاری سے، نموش سے ہم سب کو محفوظ فرما، اپنی ذاتی کبریائی کا امن نصیب فرما، ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر فساد سے محفوظ فرما۔ یا اللہ کفر کی باطل قوتوں سے محفوظ فرما، شیطانی قوتوں سے محفوظ فرما، شیطانی دجل سے محفوظ فرما۔ یا اللہ بیماروں کو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما، بے روزگاروں کو بہتر روزگار نصیب فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد و نصرت کے فیصلے فرما، مقابلے میں یہود و حنود کو یا اللہ مغلوب فرما دے۔ یا اللہ ان کے اسلحے کو، ان کے غرور کو، ان کے تکبر کو خاک میں ملا دے۔ یا اللہ اسلام اور اہل اسلام کو غلبہ اور قوت عطا فرما، مسلمانوں کی حفاظت کے فیصلے فرما، مسلمانوں کو حقیقی مسلمان بننا نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔